ایک لڑکی ہے امرہا، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ ایک لڑکا ہے آلیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز جبیل اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کی۔ آج میرے پاس تبصرہ ہے ناول یارم کا۔ ناول یارم سمیرہ حمید کی تخلیق ہے۔ سمیرہ حمید کئی ناول لکھ چکی ہیں اور مختلف پلیٹ فارم سے قسط وار کہانیاں لکھتی رہی ہیں۔ ناول یارم بھی ڈائجسٹ کے لیے لکھا گیا، بعد ازاں اس کو علی میاں پبلیکیشنز نے ایک کتابی شکل میں پیش کیا۔ ناول یارم ایک اچھا ناول ہے جس میں محبت بھی ہے، نفرت بھی، دکھ سکھ بھی ہے، خوشی اور غم بھی۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے تناظر میں لکھے اس ناول میں دوستی کے رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ بات کی جائے طرز تحریر کی تو مصنفہ نے اس ناول میں کچھ شاعرانہ طرز تحریر اپنایا ہے کہ پڑھنے والے کو لطیف احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عمدہ ذخیرہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کہانی دراصل ایک لڑکی امرہا کی کہانی ہے جسے بدنصیب، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اس خرابی کی طرف نشاندہی کی ہے جسے ہم وہم پرستی یا توہم پرستی کہتے ہیں، کہ کہنے والوں کے لیے تو ایک بہت عام سی بات ہوتی ہے، لیکن جس کے لیے کہا جاتا ہے اس کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ امرہا قریب تمام مشرقی لڑکیوں کی نمائندہ ہے۔ امرہا لاہور کی رہنے والی ہے جو کسی نہ کسی طرح اسکالرشپ حاصل کر کے مانچسٹر یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کے بہت سے دوست بنتے ہیں جو اسے زندگی کا اصل مقصد سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم کردار آلیان۔ آلیان بہت باکمال انسان ہے، معصوم لیکن بہت مضبوط اور بہت زیادہ ذہین، جو انسانوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ اس ناول میں ہیرو آلیان کے بہت زیادہ مناظر نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں کافی دلچسپ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس ناول میں بیجا طور پر ہیرو نے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس ناول میں جہاں آلیان کو محبت کرنے والا دکھایا گیا ہے، وہیں اس کردار نے اپنی عزت نفس کو اہمیت دینے والی ایک مضبوط شخصیت کا تاثر بھی دیا ہے۔ کارل کا کردار ایک بڑا زبردست کردار ہے جو نہ مکمل طور پر مثبت دکھایا گیا ہے اور نہ مکمل طور پر منفی، لیکن پورے ناول کو تسلسل میں رکھا، جو ہر وقت کسی نہ کسی کی ناک میں دم کرتا ہے اور شیطان کا دوست ہے۔ امرہا کے دادا کا کردار بڑا پیارا ہے۔ پیارے دادا جو امرہا کی سہیلی ہیں، اس کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، بے شک علم رکھنے والے ہیں مگر اپنی روایات اور اقدار سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیڈی مہر آلیان کی ماما، جن کے لیے ان کا سب کچھ ان کے گود لیے بچے ہیں اور ان کا مقصد ان بچوں کو عزت والی اور کامیاب زندگی دینا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے بچوں سے بے حد محبت ہے، اس بات سے بالاتر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویرا ایک روسی لڑکی ہے، پھرتیلی، ہر فن مولا قسم کی لڑکی، جس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے اور وہ بھی لطیف جذبات محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنے والد سے بہت متاثر ہے جنہوں نے اسے حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ وہ اپنا دل ٹوٹنا برداشت کر سکتی ہے لیکن کسی دوسرے کا حق نہیں مار سکتی۔ کرداروں کے بعد اگر منظر نگاری کی بات کی جائے اور اس پر توجہ دی جائے تو مصنفہ نے قارئین کو ذہنی طور پر وہیں پہنچا دیا ہے جہاں کردار گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا منظر ہو، پریڈ کا منظر ہو یا کسی کی شادی کا۔
سمیرہ حمید نے اس ناول کے ذریعے ہمیں مختلف تہذیبوں سے روشناس کرایا ہے۔ اپنی تحریر میں جا بجا یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی ہے کہ اپنے مذہب سے جتنا بھی لگاؤ ہو، دوسرے مذہب کا بھی احترام کیا جانا چاہیے۔ ناول کی تمام کہانی یونیورسٹی لائف کے واقعات کے گرد گھومتی ہے۔ مصنفہ نے بیرون ملک یونیورسٹی لائف کی بہترین عکاسی کی ہے۔ مصنفہ نے اس ناول میں ایک خاص انداز اپنایا ہے۔ ناول کا ایک جملہ موجودہ دور کی کہانی کا ہے تو ساتھ ہی اگلا جملہ کسی پرانی داستان کا حوالہ لیے ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، یارم کی کہانی محبت اور دوستی کی کہانی ہے۔ اگر آپ نئی کہانی قدیم داستان کی آمیزش کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ جملہ جو مجھے بہت پسند آیا، جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ یارم، سمیرہ حمید۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔